اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ہوں عاصم احمد کلیار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پہ، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پہ، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ ناظرین کرام، آج 9 نومبر ہے، 9 نومبر 1877، وہ دن کہ جس وقت مفکر پاکستان شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے اور MEO کالج لاہور سے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں پہ وکالت کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے جرمنی سے PhD حاصل کیا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں میں ایک سوچ پیدا کی۔ آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن، اس کا نظریہ پیش کیا، اور آپ نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد 1930 میں یہ چیز بتائی کہ بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب، جہاں جو کہ مسلم اکثریت والے صوبے ہیں، کو ملا کے ایک علیحدہ اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کو دعوت دی کہ آپ آ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، اور بعد میں آپ کی یہ دعوت نے ثابت کر دیا کہ آپ کا جو مشورہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور قائد اعظم نے دن رات ایک کر کے مسلم لیگ کی قیادت کر کے پاکستان ایک علیحدہ ملک قائم کر دیا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال ایک مفکر تھے۔ آپ کو شہر مشرق کا درجہ دیا گیا۔ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے اپنی قوم میں جذبہ پیدا کیا۔ آپ نے ہمیشہ خودی کا درس دیا۔ آپ کے شعر میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم نے آپ کی وفات پہ جس چیز فرمائی کہ آج ہم ایک مخلص ساتھی سے جدا ہو گئے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ آج بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جا کے آپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور 14 اگست ہو، 9 نومبر ہو، 25 دسمبر ہو، 21 اپریل ہو، آپ کے مزاج پہ گارڈ آف آنر کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ جیسے جو مخلص انسان ہے آج ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی اس طرح کا مخلص بندہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔